فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له في امره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سلسلہ مجالس کی یہ چھٹی مجلس ہے اور چونکہ آج شب شہادت مولانا رضا علیہ السلام ہے، اس لیے کچھ نکات میں مولانا رضا کے حوالے سے پیش کروں گا. ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر. آگ کا ماتم آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں. ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے، ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے، آپ اس طرح سے پہلو کس لیے بدلتے ہیں. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، مولانا رضا کی حدیث اس سے پہلے کہ میں نے اشارتاً ذکر کی تھی، آج مکمل حدیث پیش کروں گا، لیکن آیت کا ترجمہ پہلے پیش کر دیتا ہوں. ارشاد رب العزت ہے، سورہ انبیاء قرآن کا 21 سورہ، مسلسل اس آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے. یہ آیت ثبوت ہے کہ کوئی یہ کہے کہ خلیفہ تو ہوتا ہے امام نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے امام بنائے ہیں. بھئی آیت دلیل ہے کہ ہم نے امام بنائے ہیں. تلاش تم نے کرنے ہیں کہ امام کون ہے. اب کوئی 2 سال پڑھ کے امام بن گیا، کوئی وہاں سے پڑھا ہوا امام بنا ہے. کس نے کہا تھا 2 سال پڑھ کے میں امام اگر نہ پڑھتا تو جعفر صادق کے پاس امام نعمان بن ثابت تھا، امام ابو حنیفہ. نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ خود انہوں نے کہا لولا سلطان، اصل نام ان کا نعمان تھا. کہتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، اگر جعفر صادق کے پاس 2 سال نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بھئی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی یہ کہتے تھے، آپ کے بڑے بھی یہ کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے بڑے بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو کیوں نہ اس در پہ آیا جائے کہ جہاں سے ہر ایک کو ہدایت مل رہی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا. یہدون بامرنا، ہمارے عمل سے ہدایت کرتے ہیں.
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ فعل خیر کریں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کیا کرتا ہے. وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور امام وہ ہوتا ہے جو پرانا عبادت گزار ہوتا ہے. چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین، اصل نام کیا ہے؟ علی. اصل نام علی ہے لیکن لقب کیا ہے؟ زین العابدین، عبادت کی زینت. سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار. خود ختمی مرتبت نے یہ بشارت دی تھی. دیکھیں یہی تو فرق ہے. یہ زین العابدین کا لقب کس نے دیا؟ امام علی کو، امام علی ابن الحسین کو زین العابدین کا لقب کس نے دیا؟ عبادتوں کی زینت لوگوں نے دیا؟ نہیں، یہ لقب اللہ کے رسول نے دیا تھا. یعنی آپ سوچئے کہ یہی فرق ہوتا ہے امت کے بنائے ہوئے میں اور رسول اللہ کے بنائے ہوئے میں. امت کا بنایا ہوا چرا چرا کے لقب لاتا ہے، امام رسول کا بنایا ہوا القاب پہلے سے لے کر آتا ہے. رسول کا بنایا ہوگا تو لقب پہلے سے ہوگا. محمد باقر، علم کو شکافتہ کرنے والا. باقر کا مطلب ہوتا ہے شکافتہ کرنے والا، علم کو شکافتہ کرنے والا. کس نے لقب دیا؟ یہ رسول اللہ نے لقب دیا. تو حضرات گرامی، یہ لقب جو زین العابدین ہے یہ کب ملا؟ اللہ کے رسول کہنے لگے کہ میرا ایک بیٹا آئے گا. بہت توجہ سے اس روایت کو سنیے گا، چونکہ بڑی تعداد جوانوں کی یہ میں ایک میسج ڈلیور کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے اپنے صاحب کو جمع کیا کہ میرا ایک بیٹا ہوگا جو عبادتوں کی زینت ہوگا. عبادتوں کی زینت، میرا ایک بیٹا ہوگا جو عبادتوں کی زینت ہوگا. اور پھر رسول اللہ کہنے لگے کہ وہ عبادتوں کی ایسی زینت ہوگا کہ قیامت میں پروردگار کہے گا یہ سب عابد ہیں. نیک بندے جو ہوں گے کہ یہ سب عابد ہیں. این زین العابدین، عبادتوں کی زینت کون ہے؟ اور مجمع کو چیرتے ہوئے میرا بیٹا سید سجاد نکلے گا کہ میں یہاں ہوں. حضرت گرامی، عبادتوں کی زینت، میں نے عرض کیا تھا نا کہ علی کیسی عبادت کیا کرتے تھے؟ ایسے بلکا کرتے تھے جیسے سانپ کا کانٹا بلکا کرتا ہے. ایک شخص سلمان فارسی آئے. سلمان فارسی کہتے ہیں میں سیدہ کے پاس گیا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، درود پڑھتے بی بی فاطمہ کے نام. میں نے عرض کیا تھا کہ درود ہلکی نہ پڑھا کریں، بلند آواز سے پڑھا کریں. سلمان فارسی سیدہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے بی بی مجھے معاف کر دیجئے کہ آج میں نے بڑی عجیب حالت دیکھی. میں نے علی کی بڑی عجیب حالت دیکھی ہے. مسجد میں اس انداز سے گرے ہوئے ہیں جیسے مردہ اکڑ جاتا ہے، جیسے مردہ اکڑ جاتا ہے ایسے گرے ہوئے ہیں، بے ہوش ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا ہے. کہ سلمان شاید آج تم نے پہلی مرتبہ علی کی یہ حالت دیکھی ہے. علی روز خوف خدا سے اسی طرح سے اکڑ جاتے ہیں. خدا کا خوف علی بن ابی طالب اس منزل پر ہے کہ جو قسیم النار والجنہ ہے. امام رضا کا میں جو ذکر کر رہا تھا کہ میں امام رضا کا ذکر کرنا ضروری ہے. کسی نے حسن ابن فضل سے روایت ہے، حسن ابن فضل زیاد عطار سے روایت ہے، کہتا ہے کہ میں مولا رضا کی خدمت میں آیا، آٹھویں امام کی خدمت میں آیا. میں سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ رسول کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ رسول کا کنیت ہے نا ابو القاسم. کہا کہ رسول کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ تو مولانا رضا نے کہا کہ رسول کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے رسول کو ابو القاسم کہتے ہیں. قاسم کے والد، عرب میں دستور تھا کہ باپ کی نسبت سے پکارا جاتا تھا، ڈائریکٹ نام نہیں لیا جاتا. ڈائریکٹ نام اس وقت لیا جاتا تھا جب توہین کرنا مقصود ہوتی تھی.
ڈائریکٹ نام کسی کا نہیں لیا جاتا. عرب کا آج بھی یہ دستور ہے کہ کنیت سے پکارا جاتا ہے, بڑے بیٹے کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ بڑے بیٹے کے والد. جیسے علی کو لوگ پکارا کرتے تھے ابو الحسن کے نام سے, یا ابو الحسن, تو کوئی یا علی نہیں کہتا تھا, یہ یا ابو تراب کہتا تھا یا ابو الحسن کہتا تھا. تو رسول کے بارے میں رسول کو ابو القاسم کہتے تھے, کوئی محمد نہیں کہتا تھا, محمد کہتا تھا توہین کرنی ہوتی, ابو جہل محمد کہتا تھا. تو اس سے سوال کیا مولانا سے کہ مولا یہ بتائیے کہ رسول کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ مولا نے کہا اس لیے کہ رسول کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا, اس لیے رسول کو ابو القاسم کہتے ہیں. اس نے کہا مولا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے, حل ترانی اہلا للزیادہ, کیا آپ مجھے اس بات کا اہل سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی بات بیان کریں؟ امام نے کہا کہ ہاں, میں تجھے اس بات کا. اچھا, امام بھی ہر ایک کو ہر بات نہیں بتایا کرتے تھے, ہر صحابی اہل نہیں ہوتا تھا کہ علم کو حاصل کر سکے. اس سے سوال کیا کہ حل ترانی اہل للزیادہ, مولا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی بات بتائیں؟ امام کہنے لگے کہ ہاں, میں تجھے آج ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے پہلے تو نے کبھی نہ سنی ہوگی. اس نے کہا کہ مولا فرمائیے کیا فرماتے ہیں, ابو القاسم کیوں کہتے ہیں رسول اللہ کو؟ امام کہنے لگے کہ کیا تو نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا انا و علی ابو ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں, روحانی باپ اس پوری امت کے, رسول گرامی اور علی ابن ابی طالب ہیں. کہ کیا تم نے رسول اللہ کی حدیث سنی کہ انا و علی ابو ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے روحانی باپ ہیں؟ کہا کہ ہاں میں نے یہ حدیث سنی ہے. مولا نے دوسری مرتبہ سوال کیا. امام کہنے لگے کہ کیا تو نے یہ حدیث سنی علمت ان رسول اللہ قال ان علیا قاسم الجنت والنار, بلکہ اس سے پہلے کہ میں اور علی, میں پوری امت کا باپ ہوں, وعلی منہم, اور علی بھی اس میں شامل ہے. ایک مرتبہ کہا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. ایک حدیث یہ مولا رضا نے پوچھا اس سے کیا سنی ہے, اس نے کہا بالکل سنی. کل دوسری حدیث امام نے کہا کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میں پوری امت کا باپ ہوں, وعلی منہم, علی کا بھی روحانی باپ میں ہی ہوں, کیا تم نے یہ حدیث سنی؟ اس نے کہا مولا میں نے یہ بھی حدیث سنی. مولا نے تیسری حدیث پیش کی. امام نے کہا کہ کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ علی قسیم الجنت والنار, علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ اس نے کہا مولا میں نے یہ حدیث بھی سنی ہے کہ علی قسیم الجنت والنار, علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. کا مسئلہ حل ہو گیا. کیا مطلب؟ اب وہ تو سمجھ گیا, لیکن میں آپ کو سمجھا, چونکہ عربی میں بات ہوئی تو بات سمجھ گیا. وہ ظلم کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فرمائیے. ظالم. علم رکھنے والے کو عالم, قتل کرنے والے کو قاتل. اس میں فاعل کے وزن پہ ہوتا ہے نا, تو تقسیم کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ قاسم. بھائی جنت اور جہنم کو جو تقسیم کر رہا ہے وہ قاسم. قد علی ہے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے, اور رسول ہے پوری امت کے باپ, وعلی منہم, اور علی اس میں شامل ہے, اور علی تقسیم کرنے کے سبب سے ہے قاسم, اس لیے رسول کو ابو القاسم کہتے ہیں. درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. یہ روایت لکھنے کے بعد شیخ صدوق کہتے ہیں کہ کیا لطیف بات مولانا رضا نے بیان کی, کتنی خوبصورت بات ہے, یعنی انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا. پھر شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ کاش اس صحابی نے کہا ہوتا حل ترانی اہل للزیادہ, مولا کوئی اور نئی فضیلت بیان کیجئے, تو مولا دوسری فضیلت بیان کرتے. کیونکہ علی ابن ابی طالب کا بھی یہی معاملہ تھا. میں واقعہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب سوال کیا جاتا تھا ایک مرتبہ پھر نیا جواب دیتے تھے. جب سوال کیا جاتا تھا, ایک شخص نے سوال کیا, 10 افراد, بلکہ 10 افراد نے سوال کیا. اب سارے 10 سوال تو میں پیش نہیں کروں گا کہ مجھے مولانا رضا پہ گفتگو کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ آج علی کو زیر کرتے ہیں,
ایسا مشکل سوال کرتے ہیں کہ علی پریشان ہو جائے. 10 یہودی افراد انہوں نے کہا کہ علی سے سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ کہ یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ امام نے کہا کہ علم افضل ہے، مال افضل نہیں ہے. کا دلیل دیجئے. کا علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کی تم حفاظت کرتے ہو. علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کی تم حفاظت کرتے ہو. دوسرا بندہ پھر آیا اسی وقت یہ دیکھنے کے علی کے پاس دوسرا جواب ہے یا نہیں ہے. کہ یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ امام کہنے لگے علم افضل ہے، مال افضل نہیں ہے. کا کوئی دلیل؟ لیکن پچھلی والی دلیل نہ دیجیے گا. امام کہنے لگے علم افضل ہے. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. تیسرا آ گیا کہنے لگا یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ امام نے کہا کہ علم افضل ہے، مال افضل نہیں ہے. اسے کہا مولا دلیل دیجئے. اے علی دلیل دیجئے. لیکن پچھلی جو 2 دلیل دے چکے ہیں وہ دلیل نہ دیجئے گا. علی نے پھر ایک اور دلیل دی. علی کہنے لگے علم والا بزرگ بھی ہو تو لوگ عزت کرتے ہیں، مال والا اگر جوان ہو تو لوگ عزت کرتے ہیں. مال کا خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا رہتا ہے. اسے کہا یا علی کوئی اور دلیل دیجئے. چوتھے نے کہا مولا دلیل دیتے گئے. اب وہ 10 افراد ختم ہو گئے. اب سب ایک ساتھ آئے، کہنے لگے کہ یا علی کیا 10 ہی جواب تھے؟ امام کہنے لگے تم 10 تھے، جواب 10 نہیں تھے. خدا کی قسم قیامت تک مجھ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے، قیامت تک میں یہی کہوں گا کہ علم ہی افضل ہے، مال افضل نہیں ہے. اور ہر دفعہ پوچھنے والے کو نئی دلیل دوں گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی کا علم کم پڑ گیا ہے. ہر دفعہ کوئی نئی فضیلت، کوئی نئی بات مولا سے صادر ہوتی تھی. جو حدیث مجھے پیش کرنی تھی بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے عزاداری کی عنوان سے. عزاداری کے عنوان سے اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ گویا کہ اپنی زندگی کے تقریباً 12 سالوں میں جتنے عشرے پڑھے، اگر پہلی محرم کی مجلس ہو تو اس روایت کے بغیر میں مجلس کو تمام نہیں کرتا، اگرچہ کہ یہاں موقع نہیں ملا، لیکن بہرحال حدیث پھر بھی پڑھوں گا چونکہ مولا رضا سے متعلق ہے. اور حدیث اتنی پختہ حدیث ہے، اتنی مضبوط حدیث ہے کہ محدثین کی 2 رائے نہیں ہے اس بارے میں کہ شاید مولا رضا کی ہو یا شاید مولا رضا کی نہ ہو. یعنی اتنی مضبوط حدیث ہے. اور وہ کیا حدیث ہے؟ حدیث ہے ریان بن شبیب سے، مولا رضا کا صحابی. آیا پہلی محرم کو اور سوال کیا. اس نے مولا سے ملاقات کرنے آیا تھا. مولا نے اس سے سوال کیا. سوال یہ کیا کہ حل سنتا یہ ابن شبیب، اے پسر شبیب، کیا تم نے آج پہلی محرم گزر گئی روزہ رکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں فرزند رسول، میں نے روزہ نہیں رکھا. پھر اس نے کہا کہ کیا فضیلت ہے روزہ رکھنے کی؟ امام کہنے لگے کہ پہلی محرم کو، یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال آپ کو کام آئے، کہا کہ یہ پہلی محرم ہی وہ دن تھا جب پروردگار نے زکریا کی دعا کو قبول کیا تھا. اچھا زکریا کی دعا کیا تھی؟ تو اب سورہ مریم میں لے کے چلوں گا میں آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. اب اس کا تو ترجمہ کاف ہا یا عین صاد یہ ہوگا جیسے الف لام. یاد رکھیے حروف مقطعات کے بارے میں قرآن میں آیت ہے. اور کیا آیت ہے؟ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. ان کی تعویل، قرآن کی تعویل کسی کو نہیں پتا، یا اللہ کو پتا ہے، والراسخون فی العلم، یا وہ جانتے ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہا کہ جن کے سینے میں علم ہے، وہ جانتے ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. والراسخون فی العلم.
تو قرآن کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا والراسخون فی العلم جانتے ہیں، جو علم میں ڈوبے ہوئے اہل بیت ہیں. تو اب کاف ہا یا عین صاد کا تو ترجمہ امام زمانہ کو معلوم یا علی اور اولاد علی کو معلوم. ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریا، تیری رحمت کا ذکر ہے جو اپنے بندے پر اس نے کی، رب نے اپنے بندے پر کی. بندے کا نام زکریا ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، حبیب اس وقت کو یاد کیجئے، اس وقت کو یاد کیجئے. محمد مصطفیٰ اور آیت اتر رہی ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب زکریا نے چپ کے پکارا. اچھا یہ کیا مطلب ہے؟ میں اس کے لفظ پہ روکوں گا، یہ جو لفظ ہے از ہے نا اس پہ روکوں گا. بڑی علمی گفتگو کر رہا ہوں، آپ کی توجہ ساتھ رہے میرے. میں آپ کو یہ کہوں کہ یاد ہے پچھلے سال میں نے یہ کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پچھلے سال کا جس وقت کا میں بیان کر رہا ہوں اس وقت میں بھی موجود ہونا چاہیے، اور جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی موجود ہونی چاہیے، اور آپ کا وجود بھی موجود ہونا چاہیے. تبھی یہ جملہ صحیح ہوگا کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب پچھلے سال میں نے یہ کہا تھا. اب پروردگار حبیب سے کہہ رہا ہے، محمد مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے، حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب زکریا نے چپ کے پکارا. تو پکار چپ کے زکریا رہے تھے، سن محمد مصطفیٰ بھی رہے تھے. میں تبھی تو یاد دلایا جا رہا ہے. اذ نادى ربه نداء خفیہ، جب زکریا نے اپنے پروردگار کو چپ کے پکارا. کیا پکارا؟ رب انی وہن العظم واشتعل الراس شیبا، پالنے والے میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں. واشتعل الراس شیبا، اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. میں بڑھاپا ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. مجھے رب ہب لی من لدنک ولیا، پالنے والے اپنے پاس سے مجھے ایک ولی، ایک بیٹا عطا کر. یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو. ایک بیٹا عطا کر. چپ کے زکریا پکار رہے ہیں. ہنالک دعا زکریا، کب پکارا ہے؟ یہ کب پکارا؟ جب زکریا کی کفالت میں جناب مریم آئیں اور جناب مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو جناب مریم سے سوال کیا، یا مریم ان لک ھذا، اے مریم آپ تو بیت المقدس سے نکلتی نہیں ہیں، آپ کے پاس یہ بن موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ یہ پروردگار کی عطا ہے. ھذا عطاء من ربک، اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے وہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے رزق دے دے بغیر حساب کے. ہنالک دعا زکریا، اب زکریا کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرا بھی ایک ایسا وارث ہو جس پر بن موسم کے پھل اترے. ایک مرتبہ علی کے پاس، سنیے گا، ایک مرتبہ علی کے پاس، رسول کے پاس کوئی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا زکریا کی کفالت میں مریم تھی اور مریم پر بن موسم کے پھل اترا کرتے تھے مکان کے اندر، حجرے کے اندر. یا رسول اللہ، مریم افضل ہو گئی، آپ کی بیٹی افضل نہیں ہوئی، ان پر بن موسم کے پھل نہیں اترتے. کہا جاؤ جا کے محراب میں دیکھو، انار کا موسم نہیں ہے، فاطمہ کے پاس انار موجود ہے. یہ دعا زکریا نے کی جب ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ مریم کی کفالت کر رہا ہوں میں، لیکن میرا بھی ایسا بیٹا پیدا ہو کہ جو اللہ کی طرف سے، جس پر بن موسم کے پھل اترے، اللہ کی نظر کرم اس پر ہو. اب مولا رضا کہتے ہیں یہ پہلی محرم تھی کہ جب پروردگار نے زکریا کی دعا کو قبول کیا تھا اور یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا تھا. اے پسل شبیب، اگر تم پہلی محرم کو روزہ رکھو اور پھر پروردگار سے وقت افطار دعا کرو تو ایسا ہی اللہ قبول کرے گا جیسے زکریا کی دعا کو قبول کیا تھا. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد. پھر امام کہنے لگے یا ابن شبیب، میں نے کہا کہ زندانی سے متعلق مکمل حدیث ہے یہ. یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، اے پسر شبیب اگر کبھی رونا آئے نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کو رونا آتا ہے،
کوئی قیمتی چیز کھو جائے رونا آتا ہے، ماں کا انتقال ہو جائے رونا آتا ہے، باپ کا انتقال ہو جائے رونا آتا ہے، گھر بہہ جائے رونا آتا ہے۔ امام نے ایک فارمولا دیا ہے، یاد رکھیے گا اس کو اور اپنی نسلوں تک منتقل کیجئے۔ مولا کی حدیث ہے، امام کہہ رہے ہیں ان کنت باکیا لشیء، کبھی رونا ہے فبکی للحسین، تو حسین پہ رونا، کیونکہ باقی چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے مرنے کے وقت بھی حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، یہی سبب ہے کہ ماں کے مرنے کے وقت بھی زینب و ام کلثوم کا تذکرہ ہوتا ہے، باپ کے مرنے کے وقت بھی حسین اور اولاد حسین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بھائی کیوں ہوتا ہے؟ یہ مولانا رضا نے کہا کہ جب تمہارے کوئی مر جائے کبھی رونا ہے فبکی للحسین، کیوں؟ اس کا جواب میں مصائب میں دوں گا، کیونکہ ابتدائی حصہ مصائب کا ہے۔ دوسرا حصہ جو مولانا رضا نے کہا، امام کہنے لگے ان بقیت علی الحسین حتی تصیر دمعوک علی خدیک غفر اللہ کل ذنب اذنبتہ کثیرا کان او قلیلا، کہ اے پسر شبیب ان بقیت علی الحسین، اگر تو حسین پہ روئے، حتی تصیر دمعوک علی خدیک، اور اس انداز سے روئے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے تیرے گالوں پر سے بہ جائیں، غفر اللہ کل ذنب، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، صغیرا کان او کبیرا، چاہے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، قلیلا کان او کثیرا، قلیل کیے ہوں یا کثیر کیے ہوں، ایسے روئے کہ آنکھوں سے آنسو رخسار پہ بہ جائیں۔ اچھا کبھی ایسے اتنے آنسو نہیں آتے؟ اس قدر انسان گریہ نہیں کر پاتا کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے رخسار سے بہ کر گر جائے؟ تو کیا ثواب نہیں ملے گا؟ کیا یہ والا فائدہ حاصل نہیں ہوگا؟ اس کا جواب چھٹے امام کی حدیث میں ملے گا۔ کامل الزیارات ابن قولویہ کی کتاب کامل الزیارات، زیارات کے باب میں لکھی ہوئی بہترین کتاب، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حسین ابن علی پر اس انداز سے روئے کہ آنکھوں میں ایک آنسو ذرا سا مثل جناح ذباب، ایک چھوٹا سا قطرہ آنکھوں میں پیدا ہو جائے، اللہ اس قطرے کو حجاب بینہ و بین النار، اللہ اس قطرے کو اس شخص اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک پردہ بنا کے اٹھا دے گا۔ یہ ہے حسین ابن علی کے ساتھ۔ پھر امام رضا نے کہا، فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے مثل لمن استشہد مع الحسین، اگر وہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے کہ شہدائے کربلا کا ثواب تجھے مل جائے۔ شہدائے کربلا کہاں؟ اور ابو طالب سوسائٹی میں بیٹھنے والے ہم مومین پہ مجھ سے تو آپ بہتر ہے یقیناً، اعجاز احمد محسنی کہاں شہدائے کربلا، کہاں حبیب ابن مظاہر، کہاں زہیر ابن کین، کہاں عابس ابن شبیب شاکری، کہاں تمام شہداء، وہ شہداء کہ جن کا خون کا ایک ایک قطرہ عجیب نورانی حیثیت رکھتا ہے، کہاں جون، کہاں بریر۔ امام رضا ایک فارمولا دے رہے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے شہدائے کربلا والا ثواب مل جائے، شہدائے کربلا والا اگر ثواب حاصل کرنا ہے، متا ما ذکرتا، جب بھی حسین کا ذکر آ جائے
ایک جملہ کہا کر، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو بلند درجے پر فائز ہوتا. یہ جملہ کا ہے، یاد کر لیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیے. امام رضا کہہ رہے ہیں شہداء کربلا کا ثواب ملے گا. اس کا مطلب قیامت تک شہداء کربلا کے اندر جانے والوں کے لیے امام حسین نے راستہ کھلا رکھا ہے. فقط 72 نہیں تھے، میں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر مولانا رضا کی اس حدیث پر عمل کر لیں. پھر امام رضا فرماتے ہیں اگر چاہتا ہے اے ریان بن شبیب، اگر یہ چاہتے ہو ان تسکن الغرفۃ المبنیۃ مع النبی و اہل بیتہ، کہ ان محلوں میں رہو، ان محلوں میں جس میں نبی اور اولاد نبی رہ رہے ہوں گے جنت میں، اگر ان محلوں میں جنت میں رہنا ہے تو پھر کیا کرو؟ فَلْعَنْ قَتْلَةَ الْحُسَيْن، تو حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجا کرو. حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجا کرو. پھر امام فرمانے لگے اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ مشہور ہو جاؤ، ہمارے ساتھ، کہاں اہل بیت اطہار کا درجہ. یاد رکھیے جنت میں انٹر ہونا کمال نہیں ہے. جنت میں تو ایک سادہ سا مسلمان بھی انٹر ہو جائے گا کسی نہ کسی ذریعے سے، سیدہ کی شفاعت کے ذریعے سے، حسین ابن علی کے نام پر. مولا رضا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا رضا کہہ رہے ہیں ہمارے درجے میں جو ہمارا گریڈ ہوگا، بھئی گریڈ 18 کا افسر اور ایک عام سا ایف ایس سی اور ایچ ایس سی پاس بندہ برابر تو نہیں ہوتا. پڑھا لکھا تو وہ بھی ہے اور پڑھا لکھا تو وہ بھی ہے، لیکن ہر پڑھا لکھا پی ایچ ڈی نہیں ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر ان درجوں میں آنا ہے جن درجوں میں ہم اہل بیت ہوں گے تو ایک کام اپنی زندگی میں اصول بنا لو، زندگی کا اصول، فَحْزُن لِحُزْنِنَا وَفْرَحْ لِفَرْحِنَا وَعَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا. 3 باتیں. فَحْزُن لِحُزْنِنَا، ہمارے غم میں غمگین ہو جایا کرو. جب ہمارا غم ہو تمہارے گھر سے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ تم بڑے خوش ہو. آج میجورٹی مومنین کا یہ مسئلہ ہے. حضور 10 محرم تو چلی گئی، 10 محرم تو چلی گئی، اب کر لیتے ہیں کوئی ایونٹ کر لیتے ہیں. کراچی کا ایک واقعہ، ابھی میں اپنا آئی وٹنس ہوں، میں اس کا وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں بغیر نام کے پیش کر دیتا ہوں. 7 سفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق ولادت ہے. ایک صاحب نے اپنی بچی کا نکاح کیا اس سے، اور کوئی بہت دور کی بات نہیں بتا رہا میں آپ کو، ہمارے گھر کے بالکل قریب کی بات بتا رہا. کہا کہ حضور یہ تو ولادت کا دن ہے، بالکل ولادت کا دن ہے، یقیناً ولادت کا دن ہے، لیکن یاد رکھیے ابھی چہلوں میں امام حسین گزرا نہیں ہے. اگر بہت ایمرجنسی تھی، گناہ میں پڑنے کا خوف تھا، تو پھر ایک بات اور ہو جاتی تھی کہ واجب کی حد تک ہو گیا. لیکن اگر ایسا معاملہ ہے نکاح بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے. جہاں نکاح کرنا امپورٹنٹ ہے وہاں پر یہ بات کا خیال بھی رکھنا امپورٹنٹ ہے کہ اہل بیت کے ایام نہ آ رہے ہوں، ان کے غم کے ایام نہ آ رہے ہوں، کہ اہل بیت کے گھر میں تو ذوق چل رہا ہے اور ہمارے گھر میں خوشی چل رہی ہے. ایسی شادیوں کو ایکسپٹ نہ کیجئے کہ جو شادیاں اگرچہ کسی اور مسئلہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہمارا آفس کا کولیگ ہے، وہ ہمارا اسٹاف ممبر ہے، وہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، ہمارے ساتھ مزدوری کرتا ہے، سب سر آنکھوں پر. لیکن اہل بیت کے معاملے میں اہل بیت سر آنکھوں پر.
اہل بیت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں چلے گا، اس لیے کہ مولا رضا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے فَاحْزُن لِحُزْنِنَا وَافْرَحْ لِفَرْحِنَا، ہمارے غم میں غمگین ہو جایا کرو، ہماری خوشی میں خوش ہو جایا کرو۔ اگر اہل بیت کے گھر میں خوشی ہے تو پھر اپنے گھر میں سوگ بھی ہو رہا ہو تو خوشی منائیے، ایسا کوئی پریشان کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اہل بیت کے گھر میں اگر خوشی ہے، جناب زینب کی ولادت ہے، امام حسین کی ولادت ہے، حضرت عباس کی ولادت ہے، اپنے گھر میں بھی خوشی منائیے، یہ ثواب کا کام ہے۔ امام کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ محشور ہو گئے۔ لیکن کیا کوئی شخص، سوال ہے، کیا کوئی شخص یہ دونوں کام کر لے کہ محرم کے دنوں میں سوگ والے کپڑے پہن لے اور ولادت کے دنوں میں اچھے کپڑے پہن لے اور کہے کہ میں مولا رضا کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، میں امام حسین کے ساتھ درجے میں شامل ہو جاؤں گا، میں رسول اللہ کے درجے میں شامل ہو جاؤں گا، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ تیسری شرط مولا رضا کہہ رہے ہیں وَعَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا، ہم اہل بیت کی ولایت بھی دل میں ہونی چاہیے۔ خالی غم میں غمناک ہونا اور خوشی میں خوش ہونا کافی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مسلمان یہ کام کر رہا ہو، لیکن ولایت اگر نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہونے والا۔ وَعَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا، تجھ پر ولایت واجب ہے۔ پھر امام رضا نے ایک عجیب جملہ کہا، بڑا خطرناک جملہ ہے، بڑا سینسٹیو جملہ ہے۔ امام رضا کہتے ہیں فَلَوْلَا رَجُلَ أَحَبَّ حَجَرٍ، اگر کوئی بندہ کسی پتھر کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ اس پتھر کے ساتھ قیامت کے دن محشور کرے گا۔ تو اگر تو ہم سے محبت کرے گا تو ہمارے ساتھ محشور نہیں کرے گا۔ لہذا دنیا کی چیزوں سے محبت نہ پیدا کیجیے، دنیا کی چیزوں سے محبت دل نہ لگائیے۔ اب آ جائیے وہ جو میں نے حصہ چھوڑ دیا، ابتدا میں جو مولانا رضا نے مسائل پڑھے، باتیں بہت ساری تھی لیکن اس روایت نے وقت لے لیا اور یہ روایت بہت ضروری تھی اور موقع بھی آج ہی تھا کہ میں بیان کرتا۔ امام نے کہا کہ پسر شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، کبھی رونا آئے تو حسین پہ رونا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبَشُ، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ وَقُتِلَ مَعَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلٍ مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهٌ، اور حسین کے ساتھ 18 ایسے جوانوں کو شہید کیا گیا، مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهٌ، زمین پر ان کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ عَلَىٰ قَتْلِهِ، حسین پر 7 آسمانوں نے گریہ کیا، 7 زمینوں نے گریہ کیا۔ ارے آسمان اور زمین نے کب گریہ کیا؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک مرتبہ حسین نے سزا دی، آج جھولے کی برآمدگی ہے نا، ایک مرتبہ حسین نے سزا دی۔ کیا سزا دی؟ حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذرق عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو اہل حرم کا پردے کی حفاظت کرے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے پر لبیک کہے۔ ایک مرتبہ لیلا کے خیمے، رباب کے خیمے سے رونے کی آواز آئی، حسین دوبارہ سے خیمے میں گئے، کہنے لگے بیویوں ابھی میں مقتل نہیں گیا، آپ کیوں رو رہی ہے؟ ایک مرتبہ جناب رباب کہنے لگی اے مولا ایسے ہی آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی نا، بچے نے ششماہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے ایک مرتبہ چھوٹے سے بچے کو لیا، چھوٹے سے بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا، ابا کا دامن بچے پہ گرایا اور اب دے کے چلے۔ سکینہ نے روکا، سکینہ نے روکا۔ سنیے گا مسائل انشاءاللہ اثر کریں گے دل پر۔ ایک مرتبہ سکینہ نے روکا، کہنے لگی
بابا کیا علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کوشش کر رہا ہوں۔ حسین مشیت الہی سے جانتے ہیں نا، حسین مشیت الہی سے جانتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ چلے اور ایک مرتبہ کہنے لگے دیکھو میں تمہاری نظر میں میں تمہارا دشمن ہوں، لیکن اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ ننھا 6 ماہ کا ہے، اس کو پانی پلا دو۔ پھر کہنے لگے ارے شاید تم کو یہ خوف ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا، اگر یہ خوف ہے یہ بچہ تم لے لو، اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ اس کے بعد عجیب کام کیا حسین ابن علی نے۔ حسین نے ایک مرتبہ اپنے چھوٹے سے بچے کو زمین پر رکھ دیا، تپتی ریت پر رکھا اور ایک جملہ کان میں کہا تو حجت خدا ہے، حجت پر تمام کر دے۔ کیا لکھا مقتل والوں نے؟ ایک مرتبہ یہ لکھا کہ حسین نے جیسے ہی کہا نا تو حجت خدا ہے، ان پر حجت کو تمام کر دے۔ ننھے علی اصغر نے اپنی زبان کو نکالا، ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا اور ایک مرتبہ چھوٹے سے ننھے سے منہ کو کبھی کھولتے جاتے کبھی بند کرتے جاتے، جیسے مچھلی تڑپا کرتی ہے۔ عمر سعد نے ایک مرتبہ منہ پھیر لیا، فوجیش کیا، منہ پھیر کر رونے لگی، اور ایک مرتبہ عمر سعد لعین نے کہا، کیا کہا اس نے کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ایک مرتبہ حرملہ نے وہ تیر جوڑا جو 6 ماہ کے بچے پر نہیں، ہاتھیوں کو گرانے کے کام آتا تھا، اونٹوں کو گرانے کے کام آتا تھا، جانوروں کو مارنے کے کام آتا تھا۔ علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا، تیر کا پھل بڑا تھا، بس 3 شعبہ تھی، میں نے تمام کیا، 3 شعبہ تھی۔ ایک مرتبہ چلا، علی اصغر کو حسین نے لپک کر گود میں اٹھایا، تیر چلا، فَصُبِحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، ایک کان سے تیر چلا، دوسرے کان سے تیر نکلا، حسین نے چلو بھرا، خون کا چلو بھرا، ہاتھوں میں خون کو لیا، آسمان سے آواز آئی، اے حسین اس ننھے ششماہے کا خون ہماری طرف نہ پھینکیے گا، خدا کی قسم قیامت تک بارش نہ برسے گی۔ ایک مرتبہ زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی، حسین اس خون کو ہماری طرف نہ بڑھائیے گا، قیامت تک غلہ نہ اگے گا۔ حسین نے چہرے پر خون کو مل لیا اور ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے گئے، میں نے آخری کیا، شعر پر تمام کروں گا۔ ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے گئے، چھوٹی سی قبر کھولی، اصغر کو دفنا دیا۔ میر انیس لکھتے ہیں ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کے۔ ارے دامن کب جاڑا جاتا ہے؟ جب آخری کمائی لٹ جائے۔ حسین کی آخری کمائی علی اصغر لٹ گئے۔